شاہ است حسین پادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ ناظرین، میں ہوں ظفر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج 41 کے ساتھ۔ آج کا پروگرام کچھ ذرا مختلف نوعیت کا ہے۔ محرم الحرام کے دن چل رہے ہیں اور پوری امت مسلمہ غم و اندوہ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ آج ہم معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر علامہ سید ماجد رضا عابدی سے آپ کو ملاقات کروائیں گے، اور رضا خانہ شبیر میں وہ ہر سال یہاں مجلس حسین بپا جو ہوتی ہے اس میں خطاب کرتے ہیں، اور بہت بڑا مذہبی نام ہے، وہ مذہبی حوالہ ہے۔ آج ان سے آپ کی ملاقات کریں گے، ان سے بات بھی کریں گے، اور ان کے خیالات، ان کی سوچ، ان کی باتیں وہ آپ کی نظر کریں گے۔ آئیے ملتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت مصروف ترین وقت میں سے ہمارے چینل کے لیے، ہمارے پروگرام کے لیے کچھ وقت دیا۔ جی ہاں، بہرحال یہ پیغامات ہیں جو محرم میں دیے جاتے ہیں، تو اس میں یہ ایک اچھا وسیلہ ہے، یہ جو میڈیا ہوتا ہے، تو اچھی بات ہے کہ آپ کے ذریعے سے کچھ باتیں آگے پہنچ جائیں گی انشاءاللہ، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ یہ وقت دیا۔ سب سے پہلے فرمائیے گا سر کہ آپ کراچی میں پیدا ہوئے، جی، آپ نے ڈی فارمیسی کی تعلیم حاصل کی، تو یہ میڈیسن کا شعبہ چھوڑ کر دعوت و تبلیغ کی طرف اور مجالس حسینی سجانے کی طرف کس وقت اور کس طرح خیال آیا؟ اصل میں بات یہ ہوتی ہے نا کہ ایک تہذیبی رویے ہوتے ہیں اور خاندانی پس منظر ہوتا ہے، وہ ہر چیز پر بالا ہوتا ہے، ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو گھر کا ماحول چونکہ تھا ہی کچھ اس طرح کا کہ اس میں مذہبیت اس عنوان سے کہ مجلسی تہذیب بہت زیادہ، کیونکہ گھر میں عزاداری بھی ہوتی تھی، اور خود میری والدہ مرحومہ علی اللہ مقامہا وہ ذاکرہ تھیں، اور یعنی ذاکرہ بھی ایسی کہ سوزخانی بھی کرتی تھیں اور مجلس بھی پڑھتی تھیں اور نوحہ بھی پڑھتی تھیں، تو اور جعفری سلسلے سے ان کا تعلق تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد، اور میرے والد چونکہ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد ددیال کے طریقے سے ہیں، تو میرے والد صدر الافاضل تھے، یعنی منشی پرشین عربک فاضل، اور اس کے علاوہ تقریباً 4 زبانوں کے اور ماہر تھے، جن میں فرینچ بھی تھی، جرمن بھی تھی، انگلش بھی تھی، عربک، فارسی، اور یہ تمام زبانیں تھیں، اور جو لوکل ڈائلیکٹس ہیں تو وہ بھی اکثر براوی بھی بولتے تھے اور سرائکی بھی بولتے تھے اور سندھی بھی بولتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جس ڈپارٹمنٹ میں تھے تو ان کے ٹرانسفر مختلف علاقوں میں ہوتے رہتے تھے، تو جہاں جاتے تھے وہ زبان سیکھ لیتے تھے، خود صدر الافاضل تھے، تو گھر کا ماحول اس حساب سے تھا، اور مجلس ہوتی تھی اور ہم خود بھی مجالس میں جاتے تھے، تو ذہن میں وہ سب بسا ہوا تھا۔ لیکن والد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مذہب کی طرف آنے کے لیے، مذہبی تعلیم کے لیے انسان کا ہر علم سے اپ ٹو ڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے مذہبی علم بھی مدرسے سے حاصل کیا، مدرسے سے میں فارغ التحصیل، مدرسہ دارالحکمہ جو کراچی میں تھا، اور اس کے پرنسپل تھے آغائے سلطانی شہید، تو ان سے میں نے علوم دینیہ حاصل کیے۔ یہ جتنے بھی علوم حاصل کیے، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو، ذہن کے کسی گوشے میں یہ نہیں تھا کہ مجھے پیسہ کمانا، اس لیے کہ دل میں یہ تھا کہ کچھ دیکھنا ہے کہ ادھر کیا ہے، اس علم میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے۔ ایک پڑھائی کا شوق تھا، تو علم دین بھی حاصل کیا کہ بھئی یہاں پہ کیا ہے، اسی طرح فارمیسی کا بھی علم حاصل کیا کہ یہاں پر کیا ہے۔ تو میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ میں جب میں نے ایم فل کر لیا، تو ایم فل کرنے تک یعنی یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو یہ پابندی ہوتی ہے کہ آپ جاب نہیں کر سکتے، جب ایم فل کر لیا تو جاب کر سکتے۔ تو پھر ہم نے اور ہمارے کولیگز نے ایک فارماسیوٹیکل فرم میں اپلائی کیا، اور ہماری جاب بھی اپروو ہو گئی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، R&D ڈپارٹمنٹ کہلاتا ہے۔ تو ہم انٹرویو میں کامیاب بھی ہو گئے، جاب بھی ڈن ہو گئی، اور ہمیں 15 دن بعد جوائن کرنا تھا۔ اسی اسنا میں 2 یا 3 دن بعد ہمارے ایک صاحب جو بہت بڑے ہمارے قریبی عزیز بھی تھے، شہید ہو گئے، ڈاکٹر جعفر محسن ان کا نام تھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی میں زیارتوں پر جا رہا ہوں کربلا، یہ سن 2000 کی بات ہے، اور میرے دل میں خواہش تھی بہت عرصے سے، میں جا نہیں سکا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو جانا ہے تو آپ پاسپورٹ دے دیجیے۔ میں نے فوراً پاسپورٹ دے دیا۔ وہ 3-4 دن میں انہوں نے کہا کہ ہمیں 1 ہفتے بعد جانا ہے اور تیاری کر لیجیے۔ 15 دن بعد مجھے جاب جوائن کرنی تھی، تو میں نے کہا اس سے بڑا تو کوئی منصب ہو نہیں سکتا، جابس تو آتی رہیں گی، پھر کر لیں گے۔ تو میں کربلا چلا گیا اور جاب ختم ہو گئی۔ تو کربلا میں جب گیا تو وہیں پر خود بخود اس خطابت کے سلسلے کا آغاز ہو گیا۔ واپس آئے تو مجالس شروع ہو گئی،
اور وہ جتنا مدرسے کا سلسلہ تھا وہ میرے ذہن میں تھا، وہ بہت کام آیا۔ اس عرصے میں پھر ہم نے ڈاکٹر فارمیسی بھی کر لیا۔ اس کے بعد تو جب ڈی فارم کیا، اس کے بعد مجالس کا حصہ اتنا پختہ ہو چکا تھا کہ اس کے علاوہ اب کسی چیز میں دل بھی نہیں لگ سکتا۔ اچھا سر، آپ شادی کس طرح آپ کی کب ہوئی؟ میری شادی، آپ نے نام سنا ہوگا جنرل ذاکر زیدی صاحب تھے، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا اسلام آباد میں۔ تو میری جو اہلیہ ہیں، مسز ہیں، تو وہ ان کی نواسی ہے، تو اس خاندان میں میری شادی ہوئی۔ وہ کور کمانڈر کراچی میں رہ چکے تھے بہت عرصے پہلے، تو وہ چونکہ میرے جو برادر بزرگ ہیں میجر اعجاز مصطفیٰ، تو وہ بھی آرمی سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے یعنی بھائی کے حوالے سے یہ رشتہ ہمارا طے ہوا۔ اور الحمدللہ میں شادی کے بعد مجھے واقعاً اندازہ ہوا کہ رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں، اور اپنے ذاکر کے لیے جو مولا فیصلہ کرتے ہیں اس سے بہترین کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا سر، یہ فرمائیے علامہ صاحب، آپ بچپن سے چونکہ ایک مذہبی گھرانہ، بہت زیادہ مذہب کی طرف رجحان، میلان، اوپر سے حسینی، تو پھر مزاج کیسا رہا؟ کبھی بہت بچپن سے سنجیدہ تھے یا کوئی اسکول کے زمانے میں کچھ شرارتیں وغیرہ بھی چلتی رہیں؟ یہ تو دیکھیے ہوتا ہے، یہ ائمہ نے بھی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بچہ بچپن میں شریر ہوگا وہ بلوغت کی منزل پہ آنے کے بعد اتنا ہی سنجیدہ ہو جائے گا، اور یہ وائس ورثہ ہوتا ہے۔ تو بچپن میں تو ظاہر سی بات ہے کہ خاندان میں ہم مشہور تھے کہ یہ بہت زیادہ بولتے ہیں، بہت زیادہ شرارتیں کرتے ہیں، یہ سب تو تھا، اب وہ بتانے کا موقع بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بچپن میں دور گزرا ہے کہ دوست بھی رہے، کزنز بھی رہے، ہر طریقے سے گھومنا پھرنا، ہر کسی کے آنا جانا، پھر سب سے بڑھ کر ایک پورا گروپ بنا کے مجالس میں جا رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں۔ آپ کوئی زمانہ طالب علمی میں کوئی گیم وغیرہ بھی کھیلتے رہے؟ گیمز تو بہت ضروری ہیں۔ دیکھیے یہ صحت مند ایکٹیویٹیز، میں پیغام بھی آپ کے چینل کے تھرو دوں گا کہ گیمز اس حوالے سے، ایک تو لہو لعب، اس سے تو بالکل الگ ہونا ہے وہ گیمز جو ہوتے ہیں نا صحت مند ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے فٹ بال ہے، جیسے ہاکی ہے، جیسے یہ ایتھلیٹس وغیرہ یہ سب کرتے ہیں، یہ اچھی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ہونی چاہیے۔ تو میں نے بچپن میں تو فٹ بال کھیلی، وہ کوئی اتنا خاص میں فٹ بالر تھا نہیں، اور جب ہمارے اسکول میں جب وہ فزیکل ٹریننگ کا پیریڈ آتا تھا تو اس میں ہمارے اسکول میں بہت بڑا کمرہ تھا جس میں سارے اسپورٹس کے چیزیں رکھی ہوتی، تو ہم کبھی ہاکی بھی کھیل لیتے تھے، کبھی بیڈمنٹن بھی کھیل لیتے تھے۔ یونیورسٹی میں میں نے بہت بڑا، ہمارے پاس 3-4 آڈیٹوریمز تھے اسکواش کے، تو یونیورسٹی میں نے تقریباً 4-5 سال اسکواش کھیلی بس۔ اب ہم آپ کی مذہبی تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بہت ایک دردناک داستان ہے پوری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کفار سے لڑتے ہوئے، دعوت دین پھیلاتے ہوئے، اللہ کا جو پیغام تھا، اللہ کا جو دین تھا، اس کو دنیا تک پہنچاتے ہوئے کافروں سے لڑتے ہوئے گزری، اور ان کی اپنی آل اولاد کو ان کے کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کر دیا۔ کتنا دردناک ہے یہ سب کچھ۔ جی ہاں، یہ تاریخ اسلام کا بڑا المیہ ہے، اور بڑا اگر کہا جائے کہ تاریخ پہلو ہے۔ یہ کربلا ہے کہ جس نے کلمہ گویوں کے سروں کو جھکا دیا۔ کلمہ پڑھنے والوں کے سر جھکے ہوئے، اور نہیں ہیں تو جھکے ہونے چاہیے، اس لیے کہ دیکھیے تاریخ چاہے آپ کتنی ہی بدلنے کی کوشش کیوں نہ کریں، یا تاریخ میں آپ یعنی اس کو آپ کہتے ہیں نا کہ انفورسمنٹ کی کوشش کیوں نہ کریں، لیکن تاریخ کہیں نہ کہیں، یہ پروردگار کا انتظام ہے کہ کہیں نہ کہیں سچ موجود رہتا ہے، اور سچ ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ کلمہ گویوں نے کلمہ پڑھ کر رسول کے نواسے کے گلے پر چھری پھیری ہے، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ شہادت حسین میں، ذبح حسین میں کوئی غیر کلمہ گو شامل نہیں تھا، یعنی نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ کوئی اور۔ جو عیسائی اور یہودی یہ لے کے آئے تھے اور ان کو بالکل جاہل رکھا ہوا تھا کہ کس کے مخالف آ رہے ہو، جب وہ امام حسین السلام کے قریب آئے ذبح کرنے کے لیے تو امام حسین نے ان کو ہدایت دی، ان کو بتایا کہ میں کون ہوں، اور جب ان کو پتہ چلا یہ کون ہے تو وہ یا تو پلٹ کے انہوں نے فوج یزید سے جنگ کی ہے، یا وہ اس وقت ساتھ چھوڑ کے چلے گئے کہ نہ ہم ادھر ہیں نہ ادھر ہیں۔ اور پھر راستے میں آپ دیکھیں گے کہ اہل حرم نے جہاں پر بھی سفر کیا ہے، تو جب لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ یہ آل محمد ہیں، تو روایت ملتی ہے کہ جب عیسائی بستیوں سے یہ قافلہ گزرا ہے تو عیسائی راہبوں نے، عیسائی لوگوں نے آل محمد کو، رسول کی بیٹیوں کو، رسول کے نواسیوں کو چادریں پیش کی، اور دوبارہ سے وہ چادر پھر کلمہ گویوں نے چھین لی۔ تو اب یہ
کم از کم بات یہ ہے کہ ایک لفظ ہے اور قرآن میں بار بار اللہ کہتا ہے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ دیکھیے امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ فرق کیا ہے پچھلے انبیاء میں اور رسول کے انبیاء کے، رسول نبی کی امت میں؟ کہا کہ پچھلے انبیاء کے دور کی امت جب گناہ کرتی تھی تو اللہ اسی وقت عذاب دے دیتا تھا، اور جناب موسیٰ کے دور میں تو لکھا ہوا ہے کہ پیشانی پر لکھا ہوا آ جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اور اگر پیشانی پہ نہیں لکھا آتا تھا تو گھر کے دروازے کے باہر لکھا ہوا جاتا تھا کہ اس گھر میں گناہ ہوا ہے، یعنی یہاں تک یہ معاملات ہوئے۔ لیکن ختمی مرتبت کی امت کے لیے اللہ نے پردہ رکھا، اس کے لیے وہ ستار العیوب اور غفار الذنوب کہلاتا ہے۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ اللہ نے قیامت تک رسول اللہ کو یہ شرف بخشا ہے کہ جب امت محمد کا کوئی فرد گناہ کرے گا اور فوراً توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ تو اب وہ معاملہ تو ایسا ہے جسے قتل حسین کہا جاتا ہے کہ وہ تو ناقابل توبہ معاملہ ہے، وہ تو یعنی اس لیے ناقابل توبہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک مسلسل کہہ رہے تھے کہ اب بھی باز آ جاؤ، پہچان لو میں کون ہوں، پہچان لو میں کون ہوں، پہچان لو میں کون ہوں۔ یعنی حضرت علی اکبر کے لاشے تک پر امام حسین نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کس کو قتل کیا؟ یہ شبیہ رسول ہے۔ یعنی یہاں تک ہوا ہے کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کو دفن کر کے باہر آئے اور جب پہلا خطبہ دیا ہے اس وقت بھی کہا کہ دیکھو اس وقت بھی میرے قتل سے باز آ جاؤ، میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یعنی آخری حد تک امام حسین نے کوشش کی کہ یہ توبہ کر لے، لیکن امت اس وقت توبہ کرنے کے بالکل مزاج میں نہیں تھی۔ تو اس وقت کربلا میں توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور وہ قیامت تک بند رہے گا۔ علامہ صاحب، میں تو جب یہ سوچتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب تمام انبیاء نے بہت سارے مصائب دیکھے ہوں گے، بہت ساری ظلم برداشت کیے ہوں گے، بہت سارے مصیبتوں کا سامنا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم، چچا کے گھر میں پرورش پائی، 6 سال کی عمر کو پہنچے تو والدہ صاحبہ کا بھی سر سے سایہ اٹھ گیا۔ جس طریقے سے ان کی پرورش ہوئی، جس طرح سے وہ پروان چڑھے، اور پھر جتنی جب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا تو جتنی مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑا، وہ سب ایک طرف، لیکن ان کے مصائب، ان کے دکھ ختم نہیں ہوئے۔ ایک پہلی جدوجہد تو اس لیے وہ قابل قبول تھی ساری کہ دعوت حق کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، اللہ کا پیغام پھیلا رہے تھے، لیکن ان کی وفات، ان کے وصال کے بعد ان کا سلسلہ، ان کے غم و علم کا سلسلہ، علائم کا سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ اب وہی تکالیف جو پہلے کفار سے پہنچتی تھی، اب وہی تکالیف ان کے سب سے پیاروں کو، سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ جن سے محبت تھی، جن کو چومتے تھے، جن کے لبوں پہ بوسے دیتے تھے، جن کے لیے سجدے لمبے کر دیتے تھے، ان کو ان کی اپنی ہی امت ذبح کر دیتی ہے۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ یہ تو پوری ایک تاریخ ہے جس کو تاریخ حق کہا جاتا ہے، ہسٹری آف رائٹیس، اور یہ تاریخ حق ازل سے رہی ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ تو چونکہ میں نے کسی منزل پر یہ جملہ عرض کیا تھا کہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس دنیا میں حق اور باطل کی جنگ رہے گی، یہ اس دنیا کا مقدر ہے کہ حق اور باطل ٹکراتے رہیں گے، اور انسانوں کو اس لیے آزاد چھوڑ دیا ہے کہ تمہیں بتا دیا ہے کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے، تو اب تمہاری مرضی ہے کہ چاہو تو حق کا ساتھ دو، چاہو تو باطل کا ساتھ دو۔ یعنی پروردگار عالم نے عقل دے کر انسان کو خود مختار بنا دیا، انڈیپینڈنٹ بنا دیا۔ اب اللہ انسانوں پر جبر نہیں کرتا، کسی نبی نے بھی جبراً کسی انسان کا کان پکڑ کے اپنی طرف نہیں کھینچا۔ ہر نبی نے کہا کہ ہم نے بتا دیا حق یہ ہے، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام صرف بتا دینا تھا، تمہارے پاس عقل ہے، حق کی طرف جاؤ چاہے باطل کی طرف جاؤ، اور اللہ نے حجت قائم کر دی ہے کہ ہم نے حق بتا دیا ہے کہ حق کیا ہے۔ تو یہ تاریخ حق ہے جو شروع سے چل رہی ہے، اور وہ کربلا پر آ کر اس کا آپ اگر اپنی زبان میں کہیں کہ کلائمیکس ہوا ہے، اور اس کو اینٹی کلائمیکس کب ہوگا یہ وقت معلوم ہے یا کیا ہے، لیکن ابھی تک جب تک کربلا منائی جا رہی ہے حق کا کلائمیکس جاری رہے گا۔
اور کربلا دنیا کو بتاتی رہے گی کہ حق حسین کی طرف ہے اور جو حسین کے مخالف آئے گا وہ باطل پر ہے۔ تو آدم سے لے کے اور ختمی مرتبہ تک حق اور باطل کا ٹکراؤ رہا ہے۔ بظاہر آپ دیکھیں گے کہ باطل جیتتا ہوا دکھائی دیتا ہے، باطل قوت والا دکھائی دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر کہ باطل کی بڑی فورس نظر آتی ہے۔ آج بھی جو باطل قوتیں ہیں جو اپنے کو سپر پاور کہہ رہی ہیں، انہوں نے پوری دنیا کے نظام کو کنٹرول کیا ہوا۔ یعنی نظام کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ اگر دنیا کی اکانومی پر حاوی ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ پوری دنیا پر حاوی ہیں، اس لیے کہ پیٹ کا مسئلہ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، معاشیات جو ہیں وہ سب سے اہمیت رکھتی ہیں۔ تو اس وقت بھی بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ باطل جو ہے وہ قوت والا ہے، صاحب قوت ہے، لیکن قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل کو الٹیمیٹلی فنا ہونا ہے، باطل کو الٹیمیٹلی ختم ہونا ہے۔ علامہ صاحب، آپ بہت مختصر آپ نے نوالے لیے، تھوڑی سی ناشتہ بڑا سادہ ہوتا ہے آپ کا، آپ کی فٹنس کا راز یہی لگتا ہے میرا خیال میں۔ جی ہاں، کیونکہ کھانا تو اتنا ہی کھانا چاہیے جتنی بھوک ہو، اور میری غذا ہے ویسے مختصر، کبھی بڑھ جاتی ہے اور کبھی میں خود جو ہے نا 2 یا 3 دن کے بعد تو 2 وقت کا کھانا اسکپ کر دیتا ہوں، یعنی پھر رات کو تھوڑی سی کھچڑی کھا لی، تو ذرا سا کچھ ایک سیٹلمنٹ خود بخود ہوتا رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس قسم کے ہیں کہ گھر سے باہر جاگنگ اور یہ سب تو ناممکن ہے۔ گارڈز ہمارے پاس ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے اس وقت جب ہم نکلتے ہیں تو وہ ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ سب تو نہیں ہو پاتا۔ ویسے آپ کی کوئی ناشتے میں خاص کوئی پسند ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی خاص پسند نہیں ہے۔ کھانے کے متعلق بھی یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا ہے کہ وہ نہ کھانے کی تعریف کرتے تھے نہ برائی کرتے تھے، اللہ کا شکر کر کے کھا لیتے تھے جو بھی تھا۔ تو وہی ہے کہ اپنے میرا بھی کوئی فیوریٹ سے مراد یہ ہے کہ جیسے اب حلیم پسند ہے یا اس طرح، تو یہ نہیں ہوگا کہ بس حلیم ہی چاہیے اور اگر کچھ اور آ گیا تو نہیں کھانا ہے، حلیم آ گیا تو رغبت سے کھا لیں گے، ویسے تو سبھی کھا رہے ہیں۔ آپ کی بہت مصروف لائف ہے، اس میں کوئی ایکسرسائز کے لیے بھی وقت نکال پاتے ہیں؟ ہاں، ایکسرسائز تو یہی ہے کہ وہ پھر مجھے ڈاکٹر نے بھی کہا کہ آپ جو ہے گھر میں، تو وہ میں نے ایک ٹریڈ مل میرے گھر میں ہے تو وہ میں صبح اس پہ واک کرتا ہوں، تو وہی تقریباً 20-25 منٹ کی واک ہے، جو باقی تو اپنے خود ڈائٹ سے ہی کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، آپ زندگی اور موت کے معاملے میں تقدیر کے قائل ہیں یا تدبیر کے؟ تقدیر اور تدبیر مل کے ہی دنیا کا کام چل رہا ہے، صرف تقدیر پر بھی نہیں ہے اور صرف تدبیر پر بھی نہیں ہے۔ قرآن میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں 2 آیتیں ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہ تو ہے تقدیر، اور ایاک نستعین یہ تدبیر ہے کہ کام ہم نے شروع کیا ہوا ہے تو اس کام میں ہماری استعانت فرما دے، ہماری معاونت فرما دے۔ تو کام انسان کو خود شروع کرنا پڑتا ہے اور اس میں استعانت اللہ سے طلب کرے، اس کو تدبیر کہا جاتا ہے۔ آپ کبھی خود بھی زندگی میں یہ کھانا شانا بنانے کا آپ کو موقع ملا ہے؟ ہاں، کھانا تو میں بنا لیتا ہوں، لیکن شادی کے بعد جو ہے نا یہ بیگمات کچن میں بہت کم جانے دیتی ہیں سر، تو کھانا تو میں اکثر بناتا ہوں اور میری پسند بھی ہے کہ کھانا بنایا جائے، لیکن اب یہ خطابت کی مصروفیات میں پھر میرا زیادہ تر وقت جو ہے اپنی لائبریری میں گزرتا ہے۔ صبح ناشتے کے بعد میں لائبریری میں بیٹھ جاتا ہوں تو 3-4 بجے تک وہاں وقت گزرتا ہے، پھر چائے وغیرہ پیتا ہوں، یا اگر کھانے کا ہو گیا موڈ تو کھانا کھا لیا، پھر ایک ملاقاتوں کا سلسلہ ہے جو 5 بجے سے اور مغرب تک رہتا ہے، پھر مغرب کے بعد میری اپنی مصروفیات مجالس کی ہیں، کسی سے جانا آنا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ علامہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں زیادہ تر اپنے مکتب فکر کو جو سپورٹ دیتی ہوں چیزیں وہ پڑھائی جاتی ہیں، حالانکہ جو درس نظامی ہو یا ابتدا میں جو تھا بنا اس میں تو سب بہت تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں پڑھائی جاتی تھیں، لیکن ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے جتنے بھی مسالک ہیں ان میں جو ان کے مسلک کو سپورٹ کرتی ہیں چیزیں ان پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ آپ اپنے مطالعہ کے حوالے سے فرمائیے گا کہ آپ کا مطالعہ جو ہے قرآن، حدیث اور فقہ اور جو عصری علوم ہیں، اس میں کتنی ڈائیورسفائیڈ ہے آپ کا مطالعہ؟
اچھا، مطالعے کا اصول یہ ہے، ایک تو لائبریری سائنس ہے کہ آپ کو کس طرح کتابیں رکھنی ہیں، ایک ہے مطالعے کی سائنس۔ تو مطالعے کی سائنس یہ ہے کہ ہم جن بزرگوں کی نشست میں بیٹھے تو ان بزرگوں نے یہ بتایا کہ کہیں پر کوئی پرچہ بھی لکھا ہوا مل جائے تو وہ بھی پڑھ لو، کہیں پر ایک چھوٹا سا پیمفلٹ بھی لکھا ہوا مل جائے تو وہ بھی پڑھو ضرور۔ تو انہوں نے کہا یہ کہیں نہ کہیں تمہارے کام ضرور آتا ہے۔ تو مطالعے کو محدود نہیں ہونا چاہیے، لمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اسی کے حوالے سے چیزیں پڑھیں گے، کیونکہ علوم پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ بات بھی حدیث میں ہے کہ علم جو ہے وہ مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، جہاں سے ملے وہ حاصل کر لے۔ تو اگر کہیں برٹش لائبریری میں کچھ ہے تو وہاں بھی جاؤ، اگر درس نظامی میں کچھ مل رہا ہے تو وہاں بھی جاؤ، اگر مثلاً حوزہ علمیہ میں کچھ مل رہا ہے تو وہاں پر بھی جاؤ۔ یہاں ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں کہ مطالعہ جب کرتے ہیں، جب علم حاصل کرتے ہیں، جب چیزوں کے بارے میں آگہی ہوتی ہے تو فلیکسیبلٹی آتی ہے اس میں۔ اگر آپ دل کے صاف ہوں تو لازمی طور پر اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ آپ پہ حقیقتیں واہ ہو جاتی ہیں، سوائے اس کے کہ آپ ہٹ درم نہ ہوں بہت زیادہ، آپ تلے نہ ہوں کہ حق کو نہیں ماننا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حق ہے کیا۔ تو جب بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، کریٹیکلی دیکھتے ہیں اور مختلف مکاتب فکر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، مختلف نقطہ نظر کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ میں لازمی طور پر اعتدال اور تحمل اور بردباری آ جاتی ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل ہے، ایسا ہی ہے، کیونکہ تعلیم اور علم جو ہے انسان کو ٹالرنس سکھاتا ہے، برداشت، قوت برداشت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ قوت برداشت جو ہے وہ پروردگار عالم میں بھی ہے، ذات ختمی مرتبت میں بھی تھی کہ وہ حلیم الطبع تھے، اور اس دفعہ جو میرا موضوع ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، تو ان امام کا لقب کاظم، کاظم کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس میں ٹالرنس حد درجے ہو، جو اپنے غصے کو تحمل میں بدل سکے، جو اپنے جلال کو رحم میں بدل سکے۔ تو ٹالرنس تو بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کا احترام بہت ضروری ہے، اور میں اکثر اپنی تقاریر میں یہی کہتا ہوں کہ جب تک آپ کسی کو اپنے ساتھ بٹھانے کے قابل نہیں ہو جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر حقیقتیں واضح نہیں ہوئی۔ جب آپ ریجڈ ہیں، جو آپ نے فلیکسیبلٹی کی بات کی، تو آپ کی ریجڈیٹی بتا رہی ہے کہ ابھی آپ کا علم کامل نہیں ہوا، ابھی آپ میں وہ وسعت پیدا نہیں ہوئی کہ آپ سب کو ملا کے ساتھ چل سکیں، یا کسی غیر فقہ یا کسی غیر عقیدہ سے بات کر سکیں۔ یہ جو بھگا دینے کا عمل ہوتا ہے، یہ جو ریجڈیٹی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے، اس کو قائل کرنے کے لیے میرے پاس علم نہیں ہے۔ تو جہاں علم ہوتا ہے، جہاں پر پھیلاؤ ہوتا ہے، جہاں پر وسعت ہوتی ہے، وہاں پر دائرہ کار بھی بڑھ جاتا ہے، وہاں پر لوگوں سے ملنے کا طریقہ بھی بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک آپ حیات کا مطالعہ کریں گے تو وہ ان کی زندگی، ان کی حیات طیبہ، ان کا جو ظاہری جثہ ہے وہ ہر طریقے سے آئیڈیل پروردگار نے بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو رسالت مآب کی ذات میں کہیں جھول نہیں ہے، اور ان کا اخلاق، ان کی سیرت، ان کا کردار، وہ سب اپنی جگہ، لیکن جو ظاہری پیغمبر کا ایک حسن ہے، اور جو ظاہر دیکھنے میں جو ان کا جیسچر ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو ان کا حسن لکھا ہوا ہے، بڑا اٹریکٹیو تھا، بڑا جذب و کشف کی منزل پر تھا کہ خود لوگ کھنچتے تھے۔ تو میں جب دمشق گیا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی قبر پر گیا تو ان کی قبر پر انہی کا کہا ہوا ایک شعر لکھا ہوا ہے، اور وہ اس وقت کی سواحلی زبان ہوگی یا حبش کی جو زبان بولی جاتی ہوگی، اپنی زبان میں انہوں نے شعر کہا کہ جس وقت ختمی مرتبت کے چہرے کو انہوں نے دیکھا تو جو مصرے وہاں لکھے ہوئے ہیں تو جناب بلال نے فوراً دیکھ کر دو مصرے کہے کہ ارّا برّا کن کرا کرّئی کرری مندرا۔ مطلب اس کا جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جناب بلال نے پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ میں ایسے نبی کے بارے میں کیا کہوں کہ جس کے چہرے کے حسن کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ رسالت مآب، تو رسالت مآب کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، وہ تو ہیں یقیناً، لیکن یہ آیت ہمارے لیے اتری ہے کہ تمہارے لیے پیغمبر کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے۔ علامہ صاحب، اسلام میں جو حق کو نہ چھپانے کی بات ہے اور حق اور باطل کو مکس اپ نہ کرنے کی بات ہے، اس کے باوجود بعض لوگ حق آشکار ہونے کے بعد بھی اگر کوئی حق کو چھپاتا ہے تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی، قرآن نے تو کہا ہے کہ حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ اور باطل کو حق کا لباس نہ پہناؤ، لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔
کہ حق اور باطل کو مکس اپ نہ کرو، خلط ملط نہیں کرو، اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں. حالانکہ تم حق کو پہچانتے ہو، اس کے باوجود حق کو چھپا رہے ہو، تو یہ کام غلط ہے. تو حق و باطل کو کبھی بھی مکس نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ حق اور باطل ایک جگہ ہو سکتے ہیں. اگر کہیں آپ کو حق اور باطل ایک جگہ نظر آ رہے ہیں تو وہ بظاہر نظر آ رہے ہیں، لیکن ان میں ایک عصر کا بودھ ہوتا ہے، ایک زمانے کا بودھ ہوتا ہے، اور علم کا بہت بودھ ہوتا ہے، یعنی بہت دوری ہوتی ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ، اور ایک ہی جملے میں بات آپ کا جواب دے دوں، کہ اگر کوئی راہ حق پر چل رہا ہے تو اس میں خود بخود جرأت اظہار حق بھی اللہ عطا فرماتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی حق پر ہو اور اظہار نہ کرے کہ میں حق پر ہوں. ہمارے ساتھ امام بارگاہ عزا خانہ شبیر کے اس ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ جعفر شاہ صاحب بھی موجود ہیں. کچھ ویوز ان کے ہم جاننا چاہیں گے علامہ سید ماجر رضا عابدی صاحب کے بارے میں، کہ وہ اتنے سالوں سے یہاں مجلس حسین سے خطاب کر رہے ہیں، تو ان کے کیا خیالات ہیں کہ علامہ صاحب کے خطاب میں ایسی کیا چیز ہوتی ہے کہ لوگ دور دور سے کھنچے چلے آتے ہیں. جعفر نقوی صاحب سے جانتے ہیں. علامہ صاحب کچھ، اب جعفر شاہ صاحب کچھ فرمائیے گا علامہ صاحب کے بارے میں. جیسا کہ ابھی آپ نے بھی علامہ صاحب سے گفتگو کی، آپ کو بھی یہ محسوس ہوا کہ جب ان سے گفتگو یہ کرتے ہیں، جب مجلس پڑھتے ہیں، تو یہی دل چاہتا ہے کہ یہ بولتے رہیں، ہم سنتے رہیں. ان کا انداز گفتگو اور ان کا جو فوکس ہوتا ہے کہ اتحاد بین المسلمین سے ہٹ کے نہ گفتگو ہو. جو کچھ بھی تبلیغ ہونی ہے، حسینیت بیان ہونی ہے، اس کو مد نظر رکھ کے ہو. تو اس حوالے سے 14واں 15واں سال ہے قبلہ کو یہاں صبح عشرہ پڑھتے ہوئے، اور ہم سے زیادہ اہل سنت جو لوگ ہیں نا، وہ پوچھنا پہلے شروع کر دیتے ہیں کہ کتنے بجے بیٹھنا ہے. آپ کی شادی کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ اسلام میں پسند کی شادی کی تو اجازت ہے غالباً، صحیح. کیا محبت کی شادی کی بھی اجازت ہوگی؟ اس حد تک یعنی کہا جا سکتا ہے کہ شرعی حدود قائم رہیں. کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس سے شادی ہونا ہے تو وہ باہر طور نامحرم تو ہے، اور نامحرم سے شرعی حدود جو بتائے گئے ہیں اس کو فالو کرنا ضروری ہے. اور دوسرے کے لیے بھی جو خاتون ہے یا جو لڑکی ہے اس کے لیے بھی پردہ جو ہے وہ ضروری ہے. پردے کی حدود قائم رکھنا بہت ضروری ہے. ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے ٹیلی فون پر یا آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اپنے سرپرستوں کی موجودگی میں گفتگو کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ بعد میں مسائل نہ ہوں، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھا جائے. محبت کا جہاں تک تعلق ہے تو محبت میں نیت صاف ہونی چاہیے. اگر آپ کی نیت صاف ہے اور کوئی غلط نیت نہیں ہے تو آپس میں دینی ایمانی بھائی بہن بھی ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں. اسی طریقے سے یہ محبت بھی قائم ہو سکتی ہے کہ جو شادی سے پہلے ہے اور شادی کے بعد وہ مزید تقویت پا جائے اور مزید مضبوط ہو جائے. لیکن شرعی حدود جو ہیں وہ بہر طور فالو ہونی چاہیے اور قائم رہنی چاہیے. ایک فاصلہ جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. آپ کی اپنی شادی محبت کی شادی تھی یا والدین کی مرضی سے ہوئی؟ میری تو ارینج میرج تھی. میرے بڑے بھائی اور بھابھی نے، کیونکہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا تو اس کے بعد میری شادی ہوئی تھی. تو میرے بڑے بھائی اور بھابھی جو میرے گارجین ہیں سمجھ لیں، تو انہوں نے یہ رشتہ کیا تھا، اور وہ ماشاء اللہ کامیاب ہے، اور مولا اس کو مزید کامیابی کی طرف لے جائے. علامہ صاحب، محرم الحرام کی مناسبت سے کچھ باتیں ہو جائیں دوبارہ سے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، کتنی خوبصورت بات ہے. اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا کہ انسانیت کب بیدار ہوگی، اور یہ کیا بات کہہ دی جوش ملی آبادی نے؟ جی ہاں، جوش ملی آبادی تو ایک شاعر انقلاب ان کا لقب بھی تھا، اور شاعر انقلاب وہ کہلاتے ہی اس وجہ سے تھے کہ وہ امام حسین کے ایڈمائرر تھے اور بہت ان کو حقیقی نظروں سے دیکھا کرتے تھے.
کہ امام حسین جو ہیں وہ کوئی افسانوی کردار نہیں ہے، اور امام حسین علیہ السلام جو ہیں انقلاب کا سب سے بڑا استعارہ ہیں، سب سے بڑا اشارہ ہیں۔ تو اصل میں بات انہوں نے یہی کی ہے کہ انسان کو بیدار تو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو اب جس دور میں واقعہ کربلا ہوا ہے تو شعور انسانی، یقیناً شعور انسانی ہر دور میں ویری کرتا رہا ہے، اوپر نیچے ہوتا رہا ہے۔ تو اس دور میں شعور انسانی کس منزل پر تھا؟ یعنی جو امام حسین کے اوپوننٹ تھے وہ بھی انسان تھے، اور خود حسین ابن علی بھی انسان تھے۔ تو وہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے جو مخالف ہے اس کا شعور کس منزل پر ہے، اور حسین ابن علی کا شعور کس منزل پر ہے۔ یعنی سامنے والا ظلم پر ظلم کرنے پر آمادہ ہے، اور حسین درگزر پر درگزر کرنے پر آمادہ ہے، یعنی یہیں سے شعور انسان۔ تو جوش نے یہی کہا کہ اس لیول پر، جس لیول پر حسین ابن علی اور حسین کے اصحاب کا شعور تھا، اس لیول پر اگر ہر انسان کا شعور آ جائے تو پھر حبیب ابن مظاہر کی طرح ہر انسان کہے گا کہ حسین میرے ہیں، زہیر ابن خین کی طرح ہر انسان کہے گا حسین میرے ہیں، اور میں سب کچھ اپنے حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جس وقت تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کسی انسان میں کہ میرا سب کچھ حسین پر قربان ہے، تو اس وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شعور انسانی منزل کمال پر پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، کربلا کو جب جو بندہ پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے، سنتا ہے، دکھ اور پریشانی اور غم بڑھتا ہی جاتا ہے، اور سوالات پہ سوالات اٹھتے جاتے ہیں کہ جنہیں حوض کوثر عطا کی گئی، جنہیں کوثر عطا کی گئی، حوض کوثر کا وارث بنایا، والی بنایا، ان کے نواسے، ان کے آگے ان کی آل اولاد، وہ پانی کی بوند بوند ان پہ بند کر دی گئی، اور ان کے اپنے نام لیواؤں میں کیا ہے یہ سب کچھ؟ بس یہ وہی جو میں نے کہا کہ یہ ایک ٹریجک مومنٹ تاریخ اسلامی کا المیہ سب سے بڑا۔ اس سے اندازہ کریں کہ دیکھیے، عبادتیں اپنی جگہ ہیں، اسلام نے عبادت کرنے والے عبادت گزاروں کو اپریشیٹ تو کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ عبادت کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ اندر سے انسان ہو یا نہیں۔ یعنی یہاں تک کہہ دیا کہ مثلاً دیکھیے، آپ شریعت کی بات دیکھیے کہ مثلاً تمہارے پاس ایک لوٹا پانی ہے، اور اس میں اتنا ہی پانی ہے جتنا تمہارا وضو ہو سکتا ہے، اور ایسے میں تم سامنے دیکھ رہے ہو کہ ایک جانور پیاسا ہے، اور پانی تمہارے پاس اتنا ہی ہے جتنا وضو کے لیے ہے، تو تم اس جانور کو پہلے سیراب کرو، اور اگر پانی ختم ہو جاتا ہے تو تم تیمم کر لو۔ تو آپ دیکھیں، یہ ہے اسلامک ویلیوز۔ وہاں کربلا میں آ کر تو انسان حیران ہے کہ سامنے والے کیا واقعاً انسان تھے، یا ان کے اندر حیوان بسا ہوا تھا، یا ان کے اندر شیطان نے حلول کیا ہوا تھا۔ سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ سامنے والا نہ عیسائی ہے، نہ یہودی ہے، نہ بت پرست ہے، سامنے والا وہ ہے جو 5 وقت کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے باوجود اگر وہ کسی پر پانی بند کرتا ہے تو دیکھیے، یہیں پر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ وہ دل سے نہیں کہہ رہا کہ میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، وہ دل سے محمد رسول اللہ تسلیم نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے بڑا منافق ہے، کہ اگر تم دل سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو تو اسی اللہ کے کسی بندے اور اس کے بچوں پر وہ پانی کیسے بند کر دو گے کہ جس پانی کو اللہ نے تم پر بند نہیں کیا۔ اگر مثال کے طور پر حسین ابن علی کی کوئی خطا تھی، خدا نخواستہ، اور آپ کہتے ہیں اسی خطا کی وجہ سے ہم نے پانی بند کیا، تو کیا فوج یزید میں سارے خطا کار نہیں تھے؟ تو سب سے پہلے تو اللہ کو ان پر پانی بند کرنا چاہیے تھا، سب سے پہلے تو اللہ کو ان پر اپنی غذا اور بارش بند کرنی چاہیے تھی۔ یہ الہی نظام ہے۔ تو اگر کوئی ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الوہیت یعنی توحید کا بھی منکر ہے، چاہے وہ اقرار ہی کر رہا ہو، اور وہ نبوت کا بھی منکر ہے، چاہے وہ اقرار نبوت ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ تو سمجھتا ہوں کہ کربلا میں جتنے حسین کے مخالف آئے تھے، نہ وہ توحید پرست تھے، نہ وہ نبوت کے ماننے والے تھے، وہ شہوت پرست تھے، وہ ہوا و ہوس کے ماننے والے تھے۔ کوئی ملک کے رے کی حکومت کے لیے حسین کے قتل پہ آمادہ تھا۔ عمر سعد سے یہی تو کہا تھا کہ تمہیں ملک کے رے کی حکومت دے دوں گا، حسین کو قتل کرو۔ یہ تھوڑی کہا تھا کہ تمہیں جنت مل جائے گی،
تو یہ جو کچھ بھی کربلا کا واقعہ ہوا ہے یہ ہوس پرستی، شہوت پرستی، حکومت کی طلب، اقتدار کی لالچ میں ہوا ہے، اور آج یہ چیزیں امام حسین کے مخالف کو اس مقام پر لے آئی ہیں کہ کوئی ان کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سب یزید پر آج تک لعنت کرتے ہیں۔ جو جوش ملی آبادی نے کہا کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا، جوش نے کہا کہ اب یزید کا نام گالی ہے، یزید کا نام اچھے معنوں میں نہیں لیا جاتا۔ محمد پورہ گوجرا پہنچے ہیں، یہاں کچھ ہی دیر میں علامہ صاحب ایک مجلس سے خطاب کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں ایک چھوٹی سی نشست ہے، آئیے۔ امام بارگاہ حسینیہ محمد پورہ پہنچے ہیں، یہاں علامہ صاحب ایک مجلس سے خطاب کریں گے۔ آج کی ان کی مصروفیات آپ نے دیکھیں، ہم صبح سے اب تک ان کے ساتھ رہے۔ آپ نے علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی صاحب کی گفتگو سنی، ان کے خیالات سنے، ان کی عادات و اطوار کے بارے میں، ان کے نظریات کے بارے میں آپ نے جانا۔ یقیناً آپ کو بہت سی باتیں پسند آئی ہوں گی، ان کے ساتھ کیا گیا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔